I do agree with you. But हमें ये भी देखना है कि टर्की भी रिलीजियस कंट्री है, दुबई इज a religious country. सऊदी अरब में बैन लगाया हुआ है. सऊदी अरब में तो मौलवियों को बाकायदा एक स्क्रिप्ट मिलता है खुतबे का. सो दे डू नॉट हैव परमिशन टू स्प्रेड हेट एंड सेक्टेरियन वायलेंस. जो ये मस्जिदों में खड़े होते हैं और जो उनके मुंह में आता है ये बकते चले जाते हैं और हेट फैलाते हैं लोगों में. तो सऊदीया में तो बाकायदा एक स्क्रिप्ट मिलता है और आई थिंक इट्स अ यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट थ्रू आउट. एंड देन दे आर नॉट अलाउड टू से अजान लाउड. तो लोगों को ये मुल्लाज देयर अंडर चेक एंड बैलेंस. दे आर नॉट लाइक जिस तरह ये खुले इन्होंने छोड़े हुए हैं. दे आर ऑन लीश. Also, ये आपने डॉक्टर मरियम सही बात की है, बिल्कुल. मैं थोड़ा सा बताऊं कि मैं भी एक मिडल ईस्टर्न कंट्री में फॉर अ डेकेड रहा हूँ, और वहाँ पे जो जुमे का खुतबा होता है वो बिल्कुल प्रिंटेड मिलता है उनको, मौलवी हजरात को. और उसमें तो इवन खुतबे के जुमे में उन्होंने जो खादमे हरमैन शरीफैन है उनके लिए दुआ भी करनी होती है. इतना चेकन है उनको, उनकी लंबी उम्र की भी दुआ करनी होती है, उनकी कामयाबी के लिए भी दुआ करनी होती है. तो जितना खुला माहौल, जितनी परमिशन पाकिस्तान में है इन मुलाओं को, वहां पे बिल्कुल नहीं. आप सही कह रही हैं. क्यूरियस फेलो ने और जुबैर ने ज्वाइन किया. जी क्यूरियस फेलो. जी हाँ, मैं अभी आई हूँ. मैंने पहले सुना नहीं कि क्या बातें हुई हैं. मैं जो बातें आपसे शेयर करूँगी वो पर्सनल एक्सपीरियंस से हैं मेरे हस्बैंड की, क्योंकि वो खुद मदरसे में रहे हैं, वो हाफिज थे और वो ये बात जानते हैं कि ये काम जो है बच्चाबाजी ये मदरसों में होती है, तमाम मदरसों में होती है. इसके ऊपर तो जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैं उनका भी एक है क्लिप जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि होती है, हर जगह पे होती है. और जो फैज़ान मदीना वाले हैं बप्पा जानी, वो भी कोई बात बता रहे हैं और इतनी मासूमियत से वो किसी का जिक्र कर रहे हैं कि वो जो थे, छोटा कोई बच्चा था, वो खूबसूरत था तो वो उसको दीवार के पीछे बिठा के पढ़ाते थे, सामने नहीं कि जी मेरी कोई नीयत ना ख़राब हो जाए. और उनको कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि ये कोई गलत बात है जो वो कर रहे हैं. तो ये जो टांगें दबाते हैं, बिस्तरों में ले जाते हैं, ये सब मदरसों में होता है. कोई मदरसा जो है वो इससे जो है ना उसको इस्तिस्ना नहीं है. और वो भी वाकया एक आया था मंजर आम पर जिसमें कि एक सबा कमर के क्लिप पे कोई थे मौलवी जिन्होंने उस पे कहा कि वो मदरसे में उसने मस्जिद में कोई शूट करवाया था और उन्हीं मौलवी साहब का जो था बाद में वो वीडियो वायरल हो गई थी सेक्सुअली अब्यूज करते हुए. तो ये हर जगह पे होता है, हर मदरसे में. तो वो मेरे हस्बैंड बताते होते हैं कि ये लेके जाते थे, मतलब बच्चों को सुलाते होते थे और वो कहते हैं कि मुझे वो थोड़ा प्रोटेक्ट रखते थे. जो उनके वालिद साहब थे वो कह रहे थे कि ये मेरे नज़रों के सामने सोए, क्योंकि उनको पता था कि ये जो मेरे जो बेटे हैं जो वहाँ पे वो खलीफे बने होते हैं, वो ये सारा कुछ काम करते हैं. तो लेकिन मुझे हैरानी ये होती है कि ये सब कुछ आदमी जानते भी हैं लेकिन फिर भी इसके ऊपर बोलते नहीं हैं, उस तरह से आवाज़ नहीं उठाते कि जी हाँ ये ख़त्म होना चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. मतलब कि क्यों, एक तो मुझे हिफ्स करने की ही नहीं समझ आती पहली, कि हिफ्स करने की क्या ज़रूरत होती है बच्चों को. वो जो क्रैम अप कर रहे होते हैं अरबी की, जिसका उनको कुछ पता नहीं होता कि वो क्या पढ़ रहे हैं, और फिर उसके लिए मदरसे में जाना. यहाँ तक कि बोर्डिंग स्कूल्स के ऊपर कहीं बात हो जाती है कि हाँ जी बच्चे जो हैं वो वहाँ पे कितनी तन्हाई महसूस करते हैं या वालिदैन से बिछड़ने का गम. जैसे तारे ज़मीं पे मूवी आई थी तो उसके अंदर भी सबने इमोशनली उसको बहुत फील किया, लेकिन मदरसे के बारे में कोई ऐसे बात नहीं करता. तो वो मेरे हस्बैंड मुझे बताते होते हैं कि वही सारी फीलिंग्स होती हैं जब छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पे लेके जाते हैं. जब घर में उनको पता चलता है कि उन्होंने मदरसे जाना तो उनको पता ही नहीं हो रहा होता, पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या होने जा रहा है. फिर जब इसी तरह किसी शाम को उनके पेरेंट्स उन्हें छोड़ आते हैं तो उन्हें बहुत वहाँ पे उदासी महसूस होती है, बहुत तन्हाई फील होती है, डर लगता है, वो माहौल भी एक उसके अंदर सख्ती होती है.
پھر انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اب ان کو مطلب سپارہ پڑھنے پہ لگا دیا جاتا ہے۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ ان کو گھروں میں لے کے جایا جاتا ہے سپارے پڑھنے کے لیے، جو ختم کروا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ وہ بچے سپارہ نہیں پڑھتے، وہ بس پیجز الٹتے جاتے ہیں۔ یہ میں اگر کوئی لوگ سن رہے ہیں تو میں ان کو بتا دوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنے قرآن پاک ختم کروا دیا بچوں کو بلا کے، تو بچے وہ سپارے نہیں پڑھ رہے ہوتے، ان کو صرف ان چاولوں کی جلدی ہوتی ہے کہ وہ ابھی جو ہے نا چاول آئیں گے اور وہ چاول کھائیں گے۔ اور یہ لوگ جو ہیں بے تحاشا ڈونیشنز کرتے ہیں مدرسوں میں کہ جی مدرسے کے بچوں کے لیے ہم کھانا بھیج رہے ہیں، یا جی وہ دیگیں بنا کے بھیج رہے ہیں۔ تو یہ مولوی جو ہیں ان سب کے چکروں میں، ڈونیشن لینے کے چکروں میں، یہ اس طرح کی باتیں سناتے ہیں۔ کوئی میرے خیال میں حدیث ہے اس طرح کی کہ جو حافظ ہو جاتا ہے وہ اپنی جو ہے نا 7 پشتوں کو، اس کے ماں باپ جو ہیں وہ تاج پہنتے ہیں، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ بہت اچھا ویسے یہ حدیث اتھینٹک تو نہیں، ہم نے تو کہیں نہیں دیکھی، یہ انہوں نے خود بنائی ہوئی ہے ایسی، آج تک میں نے تو کوئی ایسی حدیث نہیں دیکھی۔ آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھی ہے کون سی حدیث ہے؟ کہ جو 7 پشتیں جنت میں جاتی ہیں حافظ قرآن کی؟ لوگوں میں ایک تو یہ مسلمانوں کی انٹلیکچوئل لیزینس یہ بھی ہے نا کہ خود بھی نہیں دیکھتے کہ ان کے اپنے ریلیجس جو ہے اس میں لکھا کیا ہوا ہے، جو مولوی کہتا ہے اس پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے ہیں، پھر جب مولوی پکڑے جاتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ آپ خود تھوڑا سا ایفرٹ کر کے تھوڑا خود قرآن کو پڑھ لیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جنت میں جائے گا۔ اور پھر اگر جنت میں آپ کو جانے کا شوق ہے آپ خود قرآن حفظ کریں۔ آپ اپنے چھوٹے بچوں کو کیوں، ولنریبل بچوں کو کیوں ان کے حوالے کر رہے ہیں؟ آپ خود حفظ کر کے جنت میں جائیں۔ اور یہ میرے ساتھ بھی کیوریس فیلو، جسٹ سوری ٹو کٹ یو، میں آپ کو دوبارہ موقع دیتی ہوں بات کرنے کا۔ میری جو اپنی ہاؤس ہیلپ تھی جو پاکستان میں تھی، شی واز اے وڈو، اور اس کے 2 بچے تھے، ایک 6 سال کا ہوگا ایک 4 سال کا۔ اس نے ان کو مدرسے میں ڈال دیا۔ تو غریب لوگوں کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ جسٹ پٹ دیم ان دا مدرسہ۔ اس بچے کے ساتھ پورا سال ریپ ہوتا رہا۔ وہ کہیں پہنچ گئی، کہیں دیکھا اس کے کپڑوں پہ خون لگا ہوا تھا، بچے کی حالت خراب، تو گئی مولوی صاحب کے پاس، کہتی مولوی صاحب تسی یہ زیادتی کیتی میرے بچے نال، تسی یہ کیوں کیتا؟ وہ مولوی مکر گیا اور وہ اپنا بچہ لے کے آ گئی۔ جب اس نے مجھے سٹوری سنائی تو میں نے کہا تم نے بس اسے یہ کہا؟ کہتی پھر باجی اللہ دے واسطے میں انہوں معاف کر دیتا۔ اب لوگوں کی جہالت کا اندازہ لگائیں کہ لوگ اتنے خوف زدہ ہیں کہ مولوی کوئی اللہ کے قریبی بندے ہوتے ہیں یا اللہ کے بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہوتے ہیں اور اللہ کی خاطر آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ یار آپ کے بچے کے ساتھ ریپ ہوا ہے، فار گاڈ سیک ہیو ٹو لائک I just think people have no clue، اتنے خوفزدہ ہیں مذہب کے نام پر کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ پراپر رسپانس کیا ان کا ہونا چاہیے، کہ پولیس کے پاس جانا چاہیے اس کو، لائک وہ that pedophile is basically roaming free, he's just doing this to other kids۔ so لوگوں میں اویئرنیس ہی نہیں کہ اس کو آگے بھی کچھ کرنا ہے۔ جی کیوریس، سوری ٹو کٹ۔ ہاں جی، پیڈو فائل، اور لوگوں میں یہ بھی اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ پیڈو فائل ہونا کچھ اور بات ہے اور ہومو سیکشول ہونا کچھ اور بات ہے۔ اور یہاں پہ پھر میں انجینئر محمد علی مرزا کا نام لوں گی، کیونکہ آج کل لوگ ان کو بہت سنتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت انٹلیکچوئل ہیں یا یہ بہت لاجیکل وے میں بات کرتے ہیں۔ انہوں نے جب اس واقعے کے اوپر بات کی تو باقی ساری ویڈیو میں وہ لوط کی قوم کے واقعہ اور سڈومی اور اس کے اوپر بات کرتے رہے کہ دیکھیں جی یہ تو جو ہے نا فیل کتنا غلط ہے، جیسے کہ وہ اپنی طرف سے ان کو نصیحت کر رہے تھے کہ جو لوگ مدرسے میں یہ کام کرتے ہیں وہ نہ کریں، جو لوگ مدرسوں میں یہ کام کرتے ہیں وہ ہومو سیکشول ہونے کی وجہ سے کام یہ نہیں کرتے، وہ پیڈو فائل ہوتے ہیں، وہ ریپسٹ ہوتے ہیں، وہ اس لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو ہومو سیکشول لوگ ہوتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ان بچوں کے لیے بہت زیادہ درد رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بچپن میں ان چیزوں کو بہت سفر کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی جو بھی مطلب اندر کچھ انکلینیشن ہے، جب وہ کوئی آدمی، بڑے لوگ یہ بھانپ جاتے ہیں جو اس قسم کے بہت تیز ہوتے ہیں نظر رکھنے والے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس کے اندر کچھ ایسی ہے، تو وہ ان کا ریپ، مطلب ہومو سیکشول لوگوں کے بھی ریپ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ اگر کوئی ہومو سیکشول ہے تو وہ بڑی خوشی سے چاہتا ہے کہ کوئی بڑی عمر کا آدمی جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ کر دے، یا وہ اس مطلب یہ کام کرنے پہ بہت آمادہ ہوتا ہے۔ وہاں پہ بھی تو کنسینٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو وہ جو لڑکے ہوتے ہیں، ینگ لڑکے ہوتے ہیں جو کہ
مطلب ایسی ٹینڈنسیز رکھتے ہیں تو ان کے بھی ریپ ہو جاتے ہوتے ہیں. اس لیے وہ جو ہوموسیکشولز ہوتے ہیں, جو گیز ہوتے ہیں, وہ ان بچوں کے لیے وہ بہت زیادہ وہ درد رکھتے ہیں, بہت زیادہ وہ ان کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ ہوموسیکشولیٹی نہیں ہے, یہ ریپ ہے. پیڈوفائلز جو ہوتے ہیں ان کو بس ایک ولنریبل, ان کو کوئی وکٹم چاہیے ہوتا ہے, وہ چاہے لڑکی ہو, عورت ہو, یا وہ بچے کے جو ہے نا شکل میں ان کو ایک اپنے سے کمزور بینگ مل جاتا ہے جس کے ساتھ وہ یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ جو مطلب کہ خواتین ہیں, ان کے جب بچوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا نہیں دل مان رہا ہوتا کہ اپنے بچے کو وہ اس طرح سے اپنے آپ سے جدا کریں, ان کو مدرسے میں لے جایا جائے. اور آپ نے صحیح کہا کہ یہ مطلب سنتے نہیں, مطلب کوئی بھی ریسرچ نہیں کرتا کہ ایسی کوئی حدیث ہے. وہ کچھ شاید ایسے ہے کہ تاج پہنائے جائیں گے ان کو قیامت کے دن جن کا بچہ حافظ ہوگا. تو یہ تو ہمارے سادہ لو تو جو ہمارا ہے کلچر جس طرح سے ہوتا ہے وہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ مدرسے میں جو کچھ مولوی نے کہنا ہے وہ بس سننا ہے. وہ تو شاید ان کو تو اس بات کا شاید آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں ہم نے خود پڑھنی ہیں, بلکہ مولوی یہ بھی ان کو بتاتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں, یعنی یہاں تک بھی مولوی کہتے ہوتے ہیں کہ آپ کو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی کسی آج کل مولوی کا جو ہے وہ ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ اگر خود پڑھیں گے تو پھر آپ کو شکوک و شبہات پیدا ہوں گے, اس لیے ہم کس لیے, آپ ہم سے آئیں, ہم سے پوچھیں, ہم آپ کو بتائیں گے. تو یہ ان کو یہ بھی تلقین کرتے ہیں عام لوگوں کو کہ آپ کو تو خود ترجمے سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ ثواب کو تو آپ کو تبھی ملے گا جب آپ عربی سے پڑھیں. اور وہ کئی اتنے پڑھے لکھے ہوتے بھی نہیں ہیں لوگ, وہ تو اپنے مطلب ان کے کام دھندے ہی مشکل سے ختم ہوتے ہیں, تو وہ ان کے پاس اتنا ہوتا بھی نہیں ہے. وہ بس جب خطبے میں وہ سن لیتے ہیں کہ جی اس طرح سے, تو مطلب کافی ساری مشکلات حل ہو رہی ہوتی ہیں نا. ایک تو آپ کو جنت مل رہی ہوتی ہے, اور ایک جو ہے بچے کو وہ کھانا مل رہا ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک بڑی مطلب دکھ کی بات ہے کہ جو آدمی ان باتوں کو جانتے ہیں کہ بھی یہ سارا کچھ ہوتا ہے, یا جو مدرسوں سے نکل آتے ہیں, وہ ایک تو جن کے ساتھ خود بھی ہوا ہوتا ہے, ظاہرہ شرم کی وجہ سے وہ نہیں بتاتے. لیکن دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو سٹگما اٹیچڈ ہے نا کہ یہ لوگ غریب تھے اس لیے ان کو مدرسے بھیج دیا گیا, اس وجہ سے بھی لوگ سامنے نہیں آتے اور لوگ بتاتے نہیں ہیں. جنہوں نے خود آنکھوں سے اپنی دیکھا ہوتا ہے سارا کچھ, وہ اس لیے نہیں بتاتے کہ یہ سٹگما اٹیچ ہوتا ہے کہ جو غربت ہوتی ہے, غربت کی وجہ سے لوگ جو ہے نا مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں. تو یہ اچھا, ایک چیز میں نے کہنی تھی یہاں پہ, یہ ویل روز کا کامنٹ تھا. ان مینی secular in many countries, I think she wants to write, secular education includes sex education, age appropriate, so that children are educated on such things and know if they are being abused and can report an abuse and defend themselves. ٹھیک ہے, جب سیکس ایجوکیشن کی بات کی جاتی ہے تو سب سے زیادہ یہ مولوی شور کرتے ہیں, سب سے زیادہ ملے شور کرتے ہیں کہ وہ یہ تو ہمارے, میں یہ جو آ رہے ہیں نا بار بار میری پلیز اسٹوڈیو میں, ایک تو آپ اپنا نام چینج کریں, I do not like this name, I'm not going to display it, and please identify yourself, who are you and what are you going to talk about. So all right, تو اچھا اب ان کی سٹریمز دیکھیں, ان میں کیا ان کے ٹاپکس ہوتے ہیں. جنت میں ہم بستری کے بعد حوروں کی شرمگاہ سے کیا جاری ہوگا, ہم بستری کے بعد حور کی کیا حالت ہوگی, مرد کو حوریں تو عورتوں کو کیا ملے گا. ان کی اپنی جو ٹاپکس ہیں نا ان کی ویڈیوز کے, اور اس پہ let me hide this, 1.4 ملین ویوز ہیں, 1.4 ملین ویوز. سو امیجن کہ یہ ہے ان کی حالت. اور اپنی ابھی میں نے فتاوی عالمگیری جو ان کی کتاب ہے جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے, فقہ حنفی کی کتاب ہے, اس کا کانٹینٹ میں نے بتایا تھا. اس میں اتنی, اور یہ بچوں کو پڑھائی جاتی ہے, مدرسے کا کریکولم ہے, وہ یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں جو یہ پڑھا رہے ہیں. یہ تو اس سے بھی نیکسٹ, یہ تو کیا بولتے ہیں ریٹڈ کانٹینٹ ہے جو یہ پڑھا رہے ہیں. ہم تو سیکس ایجوکیشن کی بات کریں کہ بچوں کو پتا چلے گڈ ٹچ بیڈ ٹچ, یہ تو ریٹڈ کانٹینٹ, اڈلٹ کانٹینٹ پڑھا رہے ہیں بچوں کو. تو اس کے بعد کیونکہ سارا وقت سیکس سیکس سیکس, ہم بستری, یہ شرمگاہ, یہ وہ جماع اور یہ وہ باتیں کرتے ہیں, تو ان کے ذہن میں بھرا ہی سیکس ہے. یہ اتنے سیکس ڈپرائیوڈ اور فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں کہ دس از واٹ دے ڈو آل ڈے, دس از واٹ دے ٹاک اباؤٹ. اور یہ جو ہے انہوں نے ہاسٹیج بنایا ہوا ہے پورے ملک کو. تو جی محمد زبیر, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
माइक आपका अपने माइक को अनम्यूट करें और बात कीजिए। जी, क्या हाल है? ठीक है आप? अच्छा, एक तो टॉपिक आपने बड़ा सेंसिटिव आज चूज़ किया है, और एक आपको मैंने थैंक्स भी कहना था कि ये जो आप रिसेंट स्ट्रीम्स में आप ये कह रही हैं कि रिलीजन पे अटैक नहीं होगा, तो ये बड़े अप्रिशिएबल बात है, क्योंकि ये इस पे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। सेकेंडली, बात काफ़ी हो चुकी है, तो ये है कि अब देखें, ये इतनी मुश्किल सिचुएशन है कि देखें आप के पास तो देखें माशाल्लाह से एजुकेशन है, आपको चीज़ों की समझ आती है, लेकिन ये बच्चे और इनके जो वालिदैन हैं, इनको कुछ जो है ना वो बेसिकली आप समझिए कि ये माइनस में है। दे हैव नॉट इनफ टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो ये बेसिकली मदरसा एक मदरसा नहीं है, ये उनको जो है वो आप समझ लें कि मौलवी के ये गुलाम है ये बच्चे। तो इतनी बुरी सिचुएशन है कि अब इसमें से कैसे निकला जाए। जैसे आप कह रहे हैं कि भाई इसको बंद करके स्कूल्स बना दें, तो ये चीज़ इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है, क्योंकि मदरसा हर गली गली में खुला हुआ है। अगर ये सारे स्कूल बनेंगे तो ये सारा फ्री में जो बच्चे, बस वो मौलवी कहते हैं कि आप बच्चा बस इधर भेज दें, हम इसको कुरान भी सिखाएंगे, खाना पीना भी हम करेंगे, सब कुछ हम करेंगे। तो पेरेंट्स के पास पहले ही कुछ नहीं होता, उनके पहले ही 10 बच्चे घर में होते हैं, तो कहते चलो जी एक का लोड तो जो है ना वो ख़त्म हुआ। तो अब जब आप किसी के डिस्पोजल पे आ जाते हैं तो ज़ाहिर बात है, अब हर जगह ये इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की ताक में रहते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। तो ये अब एक ऐसा बेसिकली गुंजल है जिसमें से बहुत मुश्किल है इसमें से जो है ना वो निकलना। ये कैसे फिर, मतलब ये सारा सिस्टम, ये बच्चे फिर कहाँ जाएंगे? ये फिर सड़कों पे चोरियां ही करते फिरेंगे, फिर डाके डालते फिरेंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं है। जब आप पास एजुकेशन भी नहीं है और पैसे भी नहीं है, यू आर नथिंग, देन व्हाट आर यू सपोज टू डू इन लाइफ? इस पे देखें ना, इसकी क्या प्रैक्टिकल, आप क्या इसका क्या फिर सोल्यूशन होगा? तो ये तो मौलवी तो फिर इसी तरह ये है, ये तो बदमाश लगती हैं शक्लों से ही। ये देखें, ये आपकी वीडियो जो नजर आ रही है, ये देखें, ये बच्चों के साथ इन्होंने बच्चों को, ये कुरान खुले में ये बच्चों को इन्होंने ये मैं वही बता रहा हूँ ना, ये इसको बच्चा ट्रीट नहीं करते, दीज आर स्लेव्स। और आपको पता है स्लेव्स की कोई वैल्यू नहीं होती। जॉन मॉडर्न सोसाइटी में स्लेव की गुंजाइश नहीं है, लेकिन इस चार दीवारी में स्लेव सिस्टम चलता है, और स्लेव्स के साथ ऐसा हो जाता है तो इसमें किसी की कोई फिक्र नहीं किसी को करने वाले को। तो इसमें जब तक ये गवर्नमेंट इन पे क्रैकडाउन नहीं करेगी, सीरियस नहीं होगी, ये नहीं सिस्टम रुक सकता। अच्छा जुबैर, मदिहा, कैन आई आस्क हिम अ क्वेश्चन? सॉरी, आप मैं ये एक्चुअली क्यूरियस हूँ कि व्हाट इज द रूट कॉज फॉर दिस? ये हुआ कैसे? ये कैसे शुरू हुआ पाकिस्तान में कि मौलवियों ने सोचा कि यार हम बच्चों के साथ मारपीट करते हैं और उसके बाद उनको कुरान पढ़ा? वेयर डिड इट स्टार्ट? ये बेसिकली वही बात है ना, जब आप इस तरह की हदीस सुनाएंगे कि जी हाफिज बच्चा हो जाएगा तो जी इसकी 7 नस्लें जो हैं वो जन्नत में चली जाएंगी। जब आप इस तरह का एक फैंटेसी किसी को दिखाएंगे और अगला इस पे 100% बिलीव करेगा, तो फिर वो कहेगा ठीक है जी बच्चा ले जाएं। पुराने जमाने में तो लोग कहते कि जी बच्चा तुहाडा है, गोश्त जो है वो आपका मौलवी साहब, और हड्डियां हमारी, कि मारें इसको। पेरेंट्स खुद कहते हैं कि मारें इसको, आपका। क्योंकि इकोनॉमिकली सिचुएशन अभी, पहले पुराने दौर में तो इकोनॉमिकली सिचुएशन इतनी बुरी नहीं थी, अब इकोनॉमिकली सिचुएशन बहुत खराब हो गई है, तो दिस इज बाउंड टू इंक्रीज। तो ये बड़ा अलार्मिंग है। इसमें देखें ना, अब आप तो समझदार हैं, आपको सारी एजुकेशन है, चीज को समझते हैं, लेकिन अब ये जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, आप उनकी सिचुएशन नहीं देख सकती। मतलब ईद पे उनके पास कोई कपड़े नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब मौलवी ने ही देना है जो देना है, और मौलवियों को जो डोनेशंस मिलनी है उन्होंने उसमें से देना है। खाना तक जो है इनको नहीं मिलता। अब क्या ऐसा, मतलब इसके क्या राइट्स होंगे मुझे बताएं? कैसे, हाउ विल द सिस्टम वर्क? ये हम बस इस पे हम कमेंट्स ही कर सकते हैं। इसमें जो है ना, दिस इज वेरी अलार्मिंग। दीज आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, दे आर जस्ट कंसीडर्ड स्लेव्स। इनको सोने भी नहीं देते, जब दिल चाहता है उठा देते हैं, जब दिल चाहता है इनसे पैर दबवा लो, फ्री में है, जब दिल चाहा इनसे मसाज करवा लो। ये ऐसे है सिस्टम। था वो बच्चे कमीज उतार के
کہہ رہا تھا میں ٹانگیں دبوا رہا تھا بچے سے. I mean, why are you even taking your shirt off? تو کیسر راجا صاحب جو ہیں وہ اس کی سائڈ لے رہا تھا. How inappropriate even is that is کہ آپ ایک بچے کے آگے اپنی شرٹ اتار کے لیٹے ہیں اور اسے ٹانگیں دبا رہے ہیں. This seems like it's just gross at so many levels. اور یہ واقعی یہ ان کے اور یہ باتیں یہ تو میں نے خود سنی ہوئی ہیں کہ ہڈیاں ہماری گوشت آپ کا. اور میرے تو خیال میں میں اور یہاں پہ آزاد انسان سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ریلیجس ایجوکیشن بین ہونی چاہیے. ہم بین تو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو پیرنٹس ان کا پروگیٹو ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. لیکن مدرسہ ایجوکیشن تو گورنمنٹ بین کر سکتی ہے کہ مدرسہ میں آپ بچے کو تب بھیجیں جب بچہ اڈلٹ ہو, he is able to take care of himself, he is able to recognize that he is going to be molested, sexually abused. پھر کسی ایسی انسٹیٹیوشن میں جائے جہاں پہ he is going to be at someone else's disposal. تو یہ جو مذہب کا لوگوں کے ذہن میں ڈالا ہوا ہے نا, یہ کہ جو ڈونیشنز دیتے ہیں مدرسہ کو, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے لوگ کہ ان مدرسوں میں کتنے گھنونے کام ہو رہے ہیں. یہ مدرسے باقاعدہ ایک سیکشول پریڈیٹرز کی ایک انڈسٹری بنے ہوئے ہیں. ان کو آپ ڈونیشن دے کے آپ بلکہ گناہ کما رہے ہیں, آپ کو ثواب نہیں مل رہا. آپ وہی ڈونیشن دیں, کسی بچے کو اسکولز کے لیے دیں, کسی بچے کی زندگی بنے, وہ ڈاکٹر انجینئر بنے, وہ اتنا آپ کو اتنا ہی ثواب ہوگا. لیکن یہ تو اتنی انڈاکٹرینیشن ہوئی ہے پاکستان میں لوگوں کی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ثواب کمانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ مذہبی اداروں کو ڈونیٹ کریں. آپ کسی کی زندگی بدل کے بھی ثواب کما سکتے ہیں. زندگیاں بدلنا ہی بیسکلی ایک معیاری انسان بنائیں, کوالٹی ایجوکیشن ہو ان کے پاس, وہ اپنے زندگی کے باشعور طور پہ فیصلے کریں. آپ لوگ تو یہ ایک ذہنی مریض پیدا کر رہے ہیں. یہ ڈونیشنز آپ کی لوگوں کو, یہ تو ایجوکیشن گورنمنٹ کی سطح پہ ہوگی نا, تو تب لوگوں کے مائنڈز چینج ہوں گے. لوگ تو اس طرح سے وہ زومبی سچویشن میں ہے نا, دے آر زومبیفائڈ, severely indoctrinated. That's why I'm so against the indoctrination. کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیک کام کریں لوگ, اس لیے وہ نہیں. اور دوسرا جو یہاں پہ کسی نے کہا کہ کسی مولوی کی ویڈیو تھی کہ یہ گے پیدا کریں. گیز ایسے نہیں ہوتا. یہ بھی ان کو ایک مسکنسیپشن ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی بچہ سیکشلی مولسٹ ہوا تو وہ گے بن گیا. وہ گے اگر وہ آگے کسی کو ابیوز کر رہا ہے تو اٹس ناٹ بیکاز ہی از گے, اٹس بیکاز ہی از مینٹل, ہی از سک. گیز ایسے نہیں بنتے ہیں. یہ بھی ان کو ایک وہ آپ کی اپنی جینڈر اورینٹیشن ہوتی ہے, ایک یہ بھی مسکنسیپشن ہے. سائنٹیفک مائنڈ سیٹ تو ہے ہی نہیں. دو اور